اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفائزون بکرامتہ۔ اے محمد اور آل محمد علیہ السلام، تم سب، اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سب فائزون بکرامتہ، کرامت خدا پہ فائز ہو کہ خداوند عالم نے تمہیں کرامت دی ہے اور تم کرامت خدا کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہو۔ فائزون جمع فائز ہے اور اسم فاعل ہے فوز سے، کہ ہر موجود زندہ تلاش اور کوشش میں ہے تاکہ وہ بہتر اور برتر حالت میں پہنچ جائے۔ موجودات میں کامیابی مختلف ہے۔ دانے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ پودا بنے اور پودے سے پھول یا پھل بنے، اور انسان خود کے لیے کسی کو کامیاب تصور کرتا ہے کہ دنیا کی جب وہ کوشش کرے، دنیا کے لیے کوشش کرے تو وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان توحید کی راہ میں چلے اور توحید کے لیے کوشش کرے تو وہ توحید کی راہ میں کامیاب ہو۔ بس ہر ایک کا ایک سوچ الگ الگ ہے۔ کوئی دنیا میں کوشش کرنے کو کامیابی تصور کرتا ہے اور کوئی توحید کی راہ میں چلنے کو اور کوشش کرنے کو کامیابی تصور کرتا ہے۔ بس دنیا کو ہدف سمجھنے والے، سورہ نساء آیت نمبر 73 ہے کہ منافقین کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کو خدا کا فضل ملے کہ مال غنیمت حاصل ہو، جنگ میں کامیابی حاصل ہو، مال غنیمت حاصل ہو، تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ہم کامیاب ہو جاتے۔ بس منافقین کی کامیابی یہ تھی کہ انہیں مال غنیمت مل جائے، دنیاوی چیز مل جائے۔ بس راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ فوز کلمے کا معنی صرف نجات ہے، کہ نجات کرامت مصدر ہے، بندگی کی کرامت بزرگی یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور بندگی کے علاوہ کچھ نہ دیکھے انسان اور خدا کو لائق عبادت سمجھے۔ فوز کے مراتب ہیں کہ فوز یعنی خیر تک پہنچنا، خطرات خیر سے بھی واقف ہونا، یہ دو چیزیں، کہ انسان فوز یعنی خیر تک پہنچے اور خطرات خیر سے بھی واقف ہو کہ تمام خطرات کو انسان درک کرے۔ بس انسان اگر سمجھے کہ حب دنیا ہر خطا کی جڑ ہے، حب الدنیا رأس کل خطا، اور دنیا سے پرہیز کرے، دنیا سے دور ہو، دنیا کے خطرے سے دور ہو، دنیا میں تجارت اولیاء الہی والی تجارت کرے، جس طرح تجارت کی اولیاء الہی نے کہ وہ خطا میں گرفتار نہیں ہوئے۔ بس حب الدنیا رأس کل خطا ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ بس تمام درجات کو پانے کا سبب خداوند عالم ہے، دنیا نہیں ہے۔ واللہ خیر و ابقا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73۔ بس انسان یہ درک کر لے تو یہ کامیاب ہے۔ بس فوز یعنی خیر تک پہنچنا، خیر کہاں سے حاصل ہوگا وہ سمجھنا، خطرات خیر سے محفوظ رہنا اور خطرات خیر سے واقف ہونا پہلے ہے اور اس کے بعد محفوظ ہونا۔ اور جتنی غفلت خدا سے بڑھے گی، دنیا سے خطرات بڑھتے جائیں، اور جتنی انسان ترقی کرتا جائے گا، خدا کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی دنیا سے خطرہ بھی ٹلتا جائے گا۔ بس آخرت سے پست مقام کا حقدار ہوتا جائے گا جب انسان کہ دنیا سے خطرات بڑھتے جائیں کہ امام سجاد علیہ السلام
صحیفہ سجادیہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من فوز الفائزین، کہ خداوند عالم مجھے کامیاب لوگوں کی کامیابی میرے لیے قرار دے، جس طرح کامیاب لوگ تیری راہ میں آ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ وارزقنی فوز المعاد، خداوند عالم مجھے کامیابی کا رزق دے دے کہ جب تیری طرف پلٹوں تو کامیاب ہو کے پلٹوں، کامیاب ہو کے تیری طرف پلٹوں، تیری طرف آؤں۔ بس انسان کامل کی کامیابی خداوند عالم کی رضا ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کامیاب ہیں، کس وجہ سے کامیاب ہے؟ کہ خدا ان سے راضی، خداوند عالم ان سے راضی ہے۔ بس فوز کے مصادیق ہیں، فوز کے مصادیق ہیں۔ پہلا مصداق فوز کا، کامیابی کا، کہ خداوند عالم اور رسول خدا کی اطاعت کامیابی، خداوند عالم اور رسول خدا کی اطاعت کامیابی، کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے من یطع اللہ و رسول، جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، بس بتحقیق وہ بڑی کامیابی تک پہنچا، بڑا کامیاب ہوا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ بس فوز کا پہلا مصداق خداوند عالم اور رسول خدا اور آل رسول کی اطاعت۔ بس ہم اگر مطیعین محمد اور آل محمد علیہ السلام بھی خدا کے مطیع اور محمد اور آل محمد کے مطیع بن جائیں تو ہم فوز تک پہنچیں گے، کامیابی تک پہنچیں گے۔ تقویٰ دوسرا، کہ انسان متقی بنے، متقی انسان کامیاب ہے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 31، آیت نمبر 31۔ تیسری چیز ہے کہ انسان خدا کا دوست ہو جائے، اولیاء الہی میں سے قرار پائے۔ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ رہو، یقیناً جو خدا کے دوست ہیں لا خوف علیہم، نہیں خوف ہوتا ان پر، نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 تا 64 تک۔ چوتھی چیز صبر، ایمان ہے، جہاد ہے، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں، یہ اعمال ہیں جو انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ صبر، ایمان، جہاد، مال سے ہو یا جان سے ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 111، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، کہ خدا کہے گا کہ آج میں ان کو جزا دوں گا، صابرین کو جزا دوں گا اس عمل کی جو انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا۔ انہم هم الفائزون، بے شک وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کی راہ خدا میں، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، ان کا درجہ خدا کے نزدیک بڑا ہے۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ فائز ہیں، کامیاب۔ پانچویں چیز، عذاب سے نجات بھی کامیابی، عذاب سے نجات بھی کامیابی ہے، کہ جو عذاب الہی نہیں پائے گا وہ کامیاب ہے۔ وما نحن بمعذبین، بس ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز المبین، اور بے شک یہ کیا ہے؟ یہی کامیابی ہے۔ سورہ صافات ہے، سورہ صافات میں خدا نے کہا کہ جو عذاب نہ پائے وہ کامیاب ہے۔ جنت میں داخل ہونا، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، خدا داخل کرتا ہے تاکہ خدا داخل کرے مومنین اور مومنات کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے کہ انسان جنت تک پہنچے، جنت میں داخل ہو۔ سورہ فتح آیت نمبر 5۔ راہ خدا میں قتل ہونا یہ بھی کامیابی ہے، اور امام کے ساتھ قتل ہونا یہ بھی کامیابی ہے۔ امام کے ساتھ انسان قتل ہو، امام کی اطاعت میں انسان جان دے،
کہ امام کہتے ہیں فز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ یہاں زیارت امام حسین میں ہے کہ فز تم واللہ فز تم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں امام آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے ساتھ مل کے لڑتا اور جان دیتا تاکہ میں عظیم کامیابی تک پہنچتا۔ مصادیق کرامت روایات میں کہ یہ کرامت کی وجہ سے انسان کرامت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے کہ ہر کوثر سے نہر، بس مصادیق کے کرامت روایات میں ہیں کہ نہر کوثر کی نہر سے رسول خدا کرامت والے بنے۔ کوثر کی نہر ملی انہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان الحوض اکرمنی اللہ، کہ خداوند عالم نے مجھے کرامت دی ہے حوض کوثر سے، اور پہلے والے تمام انبیاء پر مجھے حوض کوثر کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ اول یہ بہار الانوار جلد نمبر 8 ہے، اس میں یہ روایت ہے۔ اسلام کو قبول کرنا یہ بھی کرامت ہے کہ اسلام کو انسان قبول کرے، کہ ائمہ فرماتے ہیں اکرمنی بالاسلام، خدا نے ہمیں کرامت دی ہے اسلام کے ذریعے۔ ایمان کہ یہ روایت میں آیا کہ الحمدللہ الذی اکرمنی بالایمان، تمام تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں کرامت دی ہے ایمان کے ذریعے۔ ایمان بھی کرامت کا باعث ہے۔ یہاں مناجات بھی کہ اس ماہ میں ہم مناجات کریں وہ بھی کرامت کا باعث ہے کہ اکرمنی ربی بمناجات ہی، کہ خدا نے مجھے کرامت دی ہے مناجات کے ذریعے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے کرامت دی ہے مناجات کے ذریعے۔ مغفرت بھی کرامت الہی ہے۔ اکرمنی، ایک خدا ائمہ دعا کرتے ہیں اکرمنی، خدا ہمیں کرامت دے بمغفرت کا، تاکہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کریں، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے گا تو ہمیں کرامت ملے گی۔ شجاعت بھی کرامت ہے کہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 197 میں امام فرماتے ہیں کہ خدا نے شجاعت دے کر استقامت دے کے مجھے کرامت دی ہے۔ یہاں رحمت الہی کہ خدا تو نے ہم پہ رحمت نازل کی ہے، اس کی اور رحمت کے ذریعے نازل کر کے کرامت دی ہے۔ توحید بھی کرامت کا باعث ہے کہ دعا میں ہے ائمہ کی فیا من اکرمنی بتوحید ہی، اے خدا جو کرامت دیتا ہے اپنی توحید کے ذریعے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہونا یا رسول خدا کے ساتھ ہونا اور آل رسول کے ساتھ ہونا بھی کرامت کا باعث ہے کہ یہ اکرمنی، خدا ہمیں کرامت دے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ اور اول الامر کے ساتھ ہوں۔ بس یہ کرامت کے باعث بننے والی چیزیں ہیں کہ انسان خدا کی ولایت میں ہو۔ یہ بھی ہے کہ اللہم اکرمنی بالولایتک، خدا ہمیں کرامت دے اپنی ولایت کے ذریعے، یا ہمیں کرامت دے جنت میں داخل کرنے کے ذریعے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی کرامت کا باعث بنتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان بذات خود ائمہ کی دعا میں آیا ہے کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بشہر رمضان، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں کرامت دی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم زندگی گزاریں اور خدا کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، بس بندہ اس کے ذریعے اس ماہ مبارک کے ذریعے کرامت حاصل کرتا ہے۔ عید غدیر کو بھی کہا کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا الیوم، اولیاء الہی سے محبت بھی کرامت کا باعث ہے۔ اکرمنی بمحبتکم، خدا نے مجھے کرامت دی ہے کہ محمد اور آل محمد کہ میں تمہارا محب ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ بس ہم کامیاب کب ہوں گے؟ شیعہ کامیاب کب ہوں گے؟ شیعہ تبھی کامیاب ہیں، روایات میں ہے کہ شیعہ تبھی کامیاب ہیں جب وہ اطاعت گزار ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی۔
بس خدا کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، علیہ السلام کی بھی اطاعت کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ جب وہ اطاعت کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہیں، کیونکہ وہ حضرات کامیابی تک پہنچے ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ کہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو کر خدا کی کرامت تک پہنچے ہیں۔ شیعہ بھی کامیاب تبھی ہیں جب کامیاب افراد کی اطاعت کریں، پیروی کریں۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگو، من یطع اللہ و رسولہ، جو اطاعت کرے خدا کی اور اس کے رسول کی اور علی کی اور ائمہ کی، بس بتحقیق وہ بڑا کامیاب ہوا، وہ بڑا کامیاب ہوا۔ بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ خدا میں کامیاب ہونے والوں کی اطاعت کریں اور ہم بھی ہو جائیں کامیاب۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیت۔